السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب امیر ابو علی ہمجوری اور امیر فائق نیشا پور کی طرف فرار ہو گئے تو امیر نوح نے فتح کے ایک جشن خاص میں ولی عہد غزنی محمود کو سیف الدولہ کا خطاب دیتے ہوئے کہا، فرزند مجھے تم پر ناز ہے اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہاری ذات سے ملت اسلامیہ کا روشن مستقبل وابستہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی امیر نوح نے غدار ابو علی ہمجوری کو نمک حرام قرار دیا اور اس کے بجائے محمود کو امیر الامراء مقرر کیا۔ اس کے بعد امیر نوح کامیاب و کامران بخارا کی طرف روانہ ہوا۔ پھر جب امیر سبکتگین اور محمود بڑی آن بان کے ساتھ نیشا پور کی جانب بڑھے تو امیر ابو علی ہمجوری اور امیر فائق بدحواس ہو کر جرجان کی طرف بھاگ گئے اور خانہ بدوشوں کی طرح فخر الدولہ ویلمی کے یہاں پناہ گزین ہوئے۔ اس موقع پر محمود نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے فخریہ لہجے میں کہا، بابا جان آج کوئی میرا مقابل نہیں ہے اور میری بلند اقبالی کا یہ عالم ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں دشمن وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں فرزند ایسا ہی ہے، امیر سبکتگین نے انتہائی مسرت آمیز لہجے میں کہا اور بیٹے کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر جب فتح کے نشے میں سرشار امیر سبکتگین غزنی کی طرف روانہ ہو گیا اور محمود نیشا پور میں تنہا رہ گیا تو ابو علی ہمجوری اور امیر فائق نے اس موقع کو غنیمت سمجھا۔ اس سے پہلے کہ امیر نوح اور امیر سبکتگین محمود کی مدد کو پہنچتے، دونوں نے مل کر اس پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں محمود کو شکست ہوئی۔ پھر اسی رات محمود نے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ شیخ انتہائی عالم طیش میں فرما رہے تھے، محمود تو جانتا ہے کہ تجھے یہ شکست کیوں ہوئی؟ یاد رکھ کہ ناشکر گزار بندوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ تو نے اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور لشکر پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد اللہ کی کبریائی بیان نہیں کی بلکہ اپنی ہی تعریف کرنے لگا۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں، سب چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے، انسانی عقل کے اندازوں سے بھی زیادہ چھوٹے، بس وہی ایک بڑا ہے اور اسی کی بڑائی قائم رہنے والی ہے۔ خواب کی حالت میں نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی سخت تنبیہ سن کر محمود کی آنکھ کھل گئی۔ نیند کے عالم میں بھی نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلال روحانی کا یہ عالم تھا کہ ولی عہد غزنی شدت خوف سے کانپ رہا تھا اور اس کا پورا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر جب نیند کا خمار زائل ہو گیا تو محمود کو اپنی خوفناک غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے فتح و کامرانی کے نشے میں انتہائی ناشکر گزاری اور غرور کا مظاہرہ کیا۔ اس احساس کے ساتھ ہی ولی عہد غزنی کا سر ندامت سے جھک گیا۔ پھر محمود گھبرا کر اٹھا، اپنے خیمے سے باہر نکلا، وضو کیا، نماز کی نیت باندھ کر خالق کائنات کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نصف شب کے سناٹے میں محمود کا جسم لرز رہا تھا اور اسے اپنے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ پھر نماز ختم کر کے ولی عہد غزنی سجدے میں چلا گیا اور اس قدر رویا کہ اس کے آنسوؤں سے مصلی بھیگ گیا۔ اے مالک بحر و بر، یہ تیرا گناہگار بندہ محمود تیری بارگاہ جلال میں سجدہ ریز ہے۔ تو اس کی تمام خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرما کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تو ہی عزیز و جلیل ہے اور تو ہی جبار و متکبر۔ تمام غرور اور کبریائی تیری ہی ذات کے لیے ہے اور تیری ان صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا رحم تیرے قہر پر غالب ہے، اس لیے مجھے اپنی اسی شان کریمی رحیمی کے صدقے میں معاف فرما دے۔ تیرے بے پناہ کرم اور لازوال قدرت نے میرے باپ دادا کے پیروں میں پڑی ہوئی غلامی کی زنجیریں کاٹ دیں۔ ہم خانہ بدوشوں کو مسائل کی تیز دھوپ سے بچانے کے لیے قصر شاہی کا سائبان دیا اور کل تک ہمارے جن سروں پر ذلت اور افلاس کی دھول اڑا کرتی تھی ان سروں کو تاج زر نگار سے سجایا، مگر ہم تیرے ناشکر گزار بندے تھے کہ تیرے بے پایاں کرم کو فراموش کر بیٹھے اور حرص و ہوس کے خنجر سے اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالا۔ کل تک دشمنوں کے دلوں پر میری ہیبت چھائی رہتی تھی، مگر آج کھلے آسمان کے تلے اس طرح بے یار و مددگار کھڑا ہوں کہ میرے چہرے پر شکست کی سیاہی ملی ہوئی ہے اور قبائے ذات ذلت کے گرد و غبار سے اٹ کر رہ گئی ہے۔
اگر تو نے میرے حال زار پر نظر کرم نہ فرمائی تو ایک دن میں خود بھی راستے کی دھول بن کر رہ جاؤں گا۔ اے حی قیوم، مجھے بے نشان ہونے سے بچا لے اور میرے اس گناہ کو بخش دے جس کے سبب مجھے اپنی زندگی کے شرمناک دور سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ محمود سجدے کی حالت میں اذان فجر تک گریہ و زاری کرتا رہا۔ پھر اس نے نماز ادا کی اور بہت دیر تک مشرق کی جانب منہ کر کے خلا میں گھورتا رہا۔ پھر جب سورج طلوع ہونے لگا تو محمود نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اے قادر مطلق، جس طرح تو نے سورج کو فنا یعنی غروب کی منزل سے گزرنے کے بعد نئی زندگی بخشی ہے، اسی طرح اپنے عاجز اور گنہگار بندے محمود کو بھی وہی روشنی اور تابناکی عطا فرما دے جو اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کے باعث کہیں گم ہو گئی ہے۔ اس دعا کے بعد محمود امیر ابو علی ہمجوری اور امیر فائق سے دوبارہ جنگ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ وہ ہر حال میں نیشا پور کو دشمن کے غلبے سے آزاد کرانا چاہتا تھا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ دو طاقتور امیروں سے کس طرح مقابلہ کرے گا۔ اسی دوران امیر سبکتگین نے یہ افسوسناک خبر سنی تو اسے کچھ دیر کے لیے سکتہ سا ہو گیا اور اس کے چہرے پر رنج و ملال کے گہرے سائے پھیل گئے۔ محمود کی شکست نے امیر سبکتگین کے ساتھ پورے غزنی کو سوگوار بنا دیا تھا۔ دارالحکومت کے ایک ایک گھر کے در و دیوار پر اس طرح اداسی چھائی ہوئی تھی کہ جیسے پورا غزنی اچانک ماتم کدا بن گیا ہو، اور اس سرزمین پر بسنے والے ایک ایک فرد کا چہرہ اس طرح اترا ہوا تھا کہ جیسے کوئی اس کا قریبی عزیز مر گیا ہو۔ اس خبر نے نگار خانم کو اس قدر شکستہ کر دیا تھا کہ وہ دن بھر روتی رہی۔ حسب معمول جب نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت اس سے ملنے کے لیے آئے تو بے اختیار آنسوؤں اور ہچکیوں کے عالم میں کہنے لگی، بابا آپ کا بت شکن ہار گیا۔ بیٹی، یہ شکست اس کے لیے بہت ضروری تھی۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی شفقت سے نگار خانم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور آہستہ آہستہ کہنے لگے، ابھی وہ بچہ ہے، اس لیے ایک معمولی سی فتح پر مغرور ہو گیا تھا، اور اللہ کو غرور کسی بھی حالت میں پسند نہیں۔ بابا، وہ تو بچہ ہے اس لیے بھٹک گیا، مگر آپ اس کے حال سے کیسے بے خبر رہے؟ نگار خانم نے انتہائی کربناک لہجے میں نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کرتے ہوئے کہا، میں اس سے بے خبر کب رہا بیٹی؟ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز سے روح کا سوز جھلک رہا تھا۔ کبھی کبھی تو اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جاتا ہوں، مگر میرا بت شکن ایک لمحے کے لیے بھی ذہن سے محو نہیں ہوتا۔ اگر محمود آپ کے اتنے ہی قریب رہتا ہے تو پھر آج وہ شکست و بربادی کے غبار میں لپٹا ہوا در بدر کیوں پھر رہا ہے؟ اس کی روشن پیشانی پر رسوائی کا یہ داغ کیوں ہے؟ نگار خانم کسی معصوم بچے کی طرح ضدیں کر رہی تھی۔ آپ تو روحانیت کے بادشاہ ہیں، پھر اس داغ کو مٹا کیوں نہیں دیتے؟ یہ کہتے کہتے نگار خانم ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ کیا یہ میری خدائی ہے کہ جسے جو چاہوں بخش دوں؟ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نگار خانم کی سادہ لوحی اور معصومیت پر مسکرانے لگے تھے۔ میری نادان بیٹی، آج تو اس حقیقت کو سمجھ لے کہ تیرا باپ نظام شاہ روحانیت کے سفر میں سب سے پیچھے رہ جانے والا مسافر ہے۔ بارگاہ رب ذوالجلال میں مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے اپنا دامن اور ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگنے والا ایک کمزور و ناتواں گداگر، بس اس کے سوا نظام شاہ کچھ نہیں۔ آپ روحانیت کی منزل میں کس درجے کے مسافر ہیں، میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتی۔ نگار خانم کی طفلانہ ضد اپنی جگہ برقرار تھی۔ میں تو اتنا چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں محمود نصرت و کامرانی کی انتہائی بلندیوں کو چھو لے۔ آپ بس ایک ہی دعا مانگیے، محمود کی سرخروئی اور سربلندی کی دعا۔ بیٹی، میں دعائیں مانگنے سے کبھی غافل نہیں رہتا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں نگار خانم کو سمجھاتے ہوئے کہا، اس کے سوا مجھے کام ہی کیا ہے؟ تو پھر محمود کیوں شکست کھا گیا؟ نگار خانم ایک بار پھر بچوں کی طرح مچل اٹھی تھی۔ آپ یا تو اس کی طرف سے غافل ہو گئے ہیں یا پھر آپ کی دعائیں باب قبولیت سے واپس لوٹ آتی ہیں۔ نگار خانم نے اپنے روحانی باپ
نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عجیب سی شکایت کی تھی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس گناہگار کی دعائیں باب قبولیت سے واپس لوٹ آئیں، مگر یہ ممکن نہیں کہ میں اپنے فرزند محمود کو بھول جاؤں۔ یکایک نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے جلال روحانی نمایاں ہو گیا تھا، اور یہ شکست بھی کوئی شکست نہیں، محض ایک غیبی تنبیہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد میرا برش شکن سنبھل جائے گا اور پھر آئندہ اپنے نفس کے فریب میں نہیں آئے گا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے جس کی بے غرض محبت اپنے محبوب کی شکست سے دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ یہ شکست اس بیماری کے مماثل ہے جس سے انسان کچھ دن کے لیے اپنی توانائی کھو بیٹھتا ہے، مگر اس کا اثر زائل ہوتے ہی انسان دوبارہ اٹھ بیٹھتا ہے اور پھر اس کی وہی گم شدہ توانائی لوٹ آتی ہے۔ محمود بھی اسی عارضی سانحے کے باعث بیمار ہو گیا ہے، مگر اس بیماری سے اس کی موت واقع نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ وہ بہت جلد اپنی کھوئی ہوئی صحت حاصل کر لے گا اور عن قریب عزت و استقامت کا کوہ گرا بن جائے گا جس سے ٹکرانے والی تمام قوتیں فنا ہو جائیں گی۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائیں اور ان کے لیے ایک مرتبہ آیت کریمہ ضرور پڑھیں۔ کمنٹ باکس میں ایک دفعہ آمین ضرور لکھیں۔